سورہ زلزال اور سورہ عادیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير۔ سورہ قارعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعۃ ما القارعۃ وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق اللہ العلی العظیم۔ ان تین سوروں کی جن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور یہاں پر تلاوت کی، یہ ان تینوں سوروں میں زیادہ تر جو گفتگو ہے وہ قیامت اور آخرت سے متعلق ہے۔ قرآن مجید کتاب زندگی ہے، لیکن اس کتاب زندگی میں بار بار اللہ نے موت کو یاد دلایا ہے، اور جگہ جگہ کے اوپر موت کی بات کی ہے، اور جس طریقے سے زندگی گزارنے کے بہت سے دستورات اور احکامات ہمارے لیے اللہ نے اس کتاب میں اور ان احکام کو نازل کیا ہے، وہیں ساتھ ہی ساتھ آخرت کے اوپر گفتگو۔ آپ سورہ حمد سے لے کے اور سورہ ناس تک اگر آپ قرآنی آیتوں میں غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے کہیں کے اوپر تو موت کی بات کی ہے، کہیں کے اوپر جانکنی کے ہنگام کی بات کی ہے، اور زیادہ تر گفتگو موت کے بعد والی زندگی کے اوپر ہے کہ جو موت کے بعد والی زندگی برزخ کا بیان ہے، قیامت کے دن کا بار بار ذکر ہے،
اور الگ الگ اس کی کیفیتیں بیان ہوئی ہیں، الگ الگ حالتیں بیان ہوئی ہیں۔ اور پھر قیامت کے دن جو لوگوں کی کیفیتیں ہوں گی، جو حالتیں ہوں گی، ان کیفیتوں اور ان حالتوں کو بیان کیا ہے۔ قیامت کے دن زمین، آسمان، چاند، سورج اور باقی اس دنیا کی کیا کیفیت ہوگی اور ان کا کیا حال ہوگا، اس کا بار بار ذکر۔ اور پھر ان تمام کیفیتوں سے گزر کے پھر جنت اور جہنم کی بات ہے۔ ایک طرف خوف بھی ہے وہ جہنم کا، اور جہنم کی بات بھی ہے کہ دیکھو ایسی خوراک ہوگی اور ایسا پانی ہوگا اور ایسی سختی ہوگی اور ایسی آگ ہوگی۔ اور وہیں دوسری طرف ایک امید بھی ہے کہ دیکھو جنت ہوگی، جنت میں ایسی نہریں ہوں گی، ایسے باغ ہوں گے، ایسے میوے ہوں گے، ایسے کھانے ہوں گے، ایسا آرام ہوگا، ایسے خدمت گزار ہوں گے، اس کا بھی ہے۔ دونوں چیزیں آپ کو ملیں گی۔ ایک طرف جنت کی بات کر کے اللہ نے امید دلائی ہے، اور دوسری طرف جہنم کی بات کر کے اللہ نے خوف دلایا ہے۔ اور اسی کو ہمارے چوتھے امام نے بیان بھی فرمایا ہے کہ مومن ہمیشہ خوف اور امید کے درمیان میں ہوتا ہے۔ خوف اور امید کے بیچ میں مومن کی جو زندگی ہوتی ہے وہ خوف اور امید کے بیچ میں ہوتی ہے۔ نہ ہی وہ بالکل جہنم سے خوف زدہ ہو کے اور اپنے گناہوں سے ڈر کے نا امید ہو جاتا ہے کہ اب ہمارا ہوگا کیا، ہم تو جہنمی میں جائیں گے، اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کے رحم اور کرم اور ان جنتی وعدوں کو سن کے اتنا زیادہ امیدوار ہو جاتا ہے کہ اس کے دل سے بالکل خوف نکل جائے اور بالکل خوف ختم ہو جائے کہ بھائی جنت تو اپنی ہے اور ہمیں جنت میں جانے سے کون روکے گا، اور ہم تو جنت میں جائیں گے ہی۔ تو نہ تو اتنا ہم امیدوار ہو جائیں اور نہ ادھر اتنا ہم ڈر جائیں کہ نہیں ہم تو بخشے ہی نہیں جائیں گے اور ہم معافی نہیں کیے جائیں گے۔ ان دونوں کے درمیان میں مومن ہوتا ہے۔ ایک طرف جہنم کا خوف بھی ہوتا ہے جب اپنے گناہوں کو، اپنی زندگی کو، اپنے حالات کو دیکھتا ہے، تو ایک طرف جہنم کا خوف بھی ہوتا ہے۔ دوسری طرف جو اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کی عطا اور بخشش ہے، اس نے جن نعمتوں کا وعدہ اپنے بندوں سے کیا ہے، ان تمام نعمتوں اور اس کی بخشش اور رحم اور کرم کو دیکھ کے ایک امید بھی ہوتی ہے۔ تو یہ آخری پارے میں اور جتنے بھی یہ چھوٹے چھوٹے سورے ہیں، ان میں احکام آپ کو نہیں ملیں گے، بہت کم احکام کا ذکر ہوا ہے، بلکہ زیادہ تر جو گفتگو ہے وہ عقائد کی گفتگو ہے، اور عقائد میں بھی زیادہ تر گفتگو آخرت سے متعلق گفتگو ہے۔ اب یہی 3 سورے جو یہاں پر آپ کی خدمت میں بیان ہوئے، پہلا سورہ سورہ زلزال۔ جب زمین زوروں کے زلزلے میں آ جائے گی، اب وہ زلزلہ کس طریقے کا ہوگا، کیسا ہوگا؟ یہ آیا وہ زلزلہ ہوگا کہ جس زلزلے کی بنیاد پہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی، مٹ جائے گی، سب مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، جس کو اللہ نے کہا ہے کہ سور پھونکا جائے گا۔ تو آیا یہی زلزلے ہی والی آواز سور کی صورت میں ہوگی، اور یہ سور پھونکنے کے ساتھ ہی زلزلہ آئے گا، یا بعد میں زلزلہ آئے گا، یا پہلے زلزلہ آئے گا؟ اس کا کوئی ذکر آپ کو نہیں ملے گا۔ تو یہاں کے اوپر بہرحال یہ زلزلہ ہے۔ اب ایک خوف بھی ہو سکتا ہے، ایک ڈر بھی ہو سکتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب موت انسان کے سامنے آ جائے تو زلزلہ تو ہوتا ہی ہے۔ بھئی موت زلزلہ کاہے کا نام ہے؟ یعنی موت کا اپنی نگاہوں سے دیکھنا اور موت کا سامنے کھڑے ہونا، اسی کا نام زلزلہ ہے۔ تو قرآن مجید کی بہت سی آیتیں ایسی ہیں کہ جن کی معصومین نے تعویلات کی ہیں، تعبیرات کی ہیں، تو ہو سکتا ہے اس زلزلے سے مراد کچھ اور بھی ہو۔ تو جب زمین زوروں کے ساتھ ہلے گی، زوروں کے ساتھ زلزلے میں آ جائے گی، اور وہ سارے خزانے نکال ڈالے گی۔ خزانے، اب یہاں کے اوپر خزانوں سے بھی مراد کیا ہے؟ کہ آیا وہ جو زمین کے اندر چاندی اور سونا اور پیتل اور تانبا اور تیل اور یہ سب ہے، وہ سب نکلے گا؟
یا کچھ اور ہوگا؟ تو یہاں کے اوپر خزانوں سے مراد یہ بھی لیا گیا ہے کہ جتنے بھی دفن کیے گئے ہیں اب تک وہ سب اوپر آ جائیں گے۔ قیامت کے دن یہی تو ہوگا کہ وہ سب زمین جو ہے وہ ان کو اوپر کر دے گی، جو 1000 سال پہلے 1,00,000 سال پہلے دفن ہو گئے ہیں۔ تو خزانے سے ایک مراد یہ بھی لی گئی ہے کہ ان انسانوں کو جو زمین میں دفن ہوئے یا بہہ گئے یا جلا دیے گئے، بہرحال جائیں گے تو زمین ہی میں، چاہے بہاؤ چاہے جلاؤ چاہے دفن کرو، تو وہ زمین اگل دے گی ان کو، اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی۔ اب خبریں بیان کرے گی تو کس سے بیان کرے گی؟ اتنے افراد ہیں، کہاں کہاں سے آواز آئے گی؟ ہر انسان کا الگ الگ طریقے کا گناہ ہے، الگ الگ طریقے کے اعمال ہیں، الگ الگ طریقے کی چیزیں ہیں، الگ الگ طریقے کی باتیں ہیں، کہ تمہارے پروردگار نے اسے اشارہ کیا ہے، یعنی یہ جو زمین بولے گی، زمین جو گویا ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے گویا ہوگی۔ اس روز سارے انسان گروہ در گروہ قبروں سے نکلیں گے۔ یہ چیز کئی جگہ کے اوپر بیان ہو چکی ہے کہ قیامت کے دن ہم فوج در فوج، گروہ در گروہ لوگوں کو زندہ کریں گے تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھ سکیں۔ یعنی اللہ زندہ کرے گا قیامت کے دن، دوبارہ اٹھائے گا، کس لیے؟ تاکہ وہ اپنے اعمال کو اپنی نگاہوں سے دیکھ سکیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ پھر جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ اسے دیکھے گا۔ اب یہاں کے اوپر 2-3 فٹ نوٹ ہیں تفسیر میں، تو انہیں بھی بیان کر دیتے ہیں تاکہ اور بات واضح ہو جائے۔ اس میں جو پہلی چیز جو بیان ہوئی یہاں کے اوپر، کہ جو قیامت کا ذکر ہوا ہے، مناظر قیامت، مناظر قیامت میں یہ 2 باتیں خصوصیت کے ساتھ قابل توجہ ہیں۔ یعنی مناظر یعنی قیامت کا منظر، قیامت کے دن ہوگا کیا، اس میں 2 چیزیں انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں کے اوپر خصوصیت کے ساتھ قابل توجہ ہیں۔ نمبر 1، سارے انسان قبروں سے گروہ در گروہ متفرق انداز میں برآمد ہوں گے، یعنی کوئی کسی کے کام آنے والا نہ ہوگا۔ دوسرے، ہر شخص کو اس کے اعمال دکھلائے جائیں گے، یعنی سارے اعمال فضائے بسیط میں محفوظ ہیں، اور ہم جو کہہ رہے ہیں، جو بول رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں محفوظ ہے۔ اور آج کی دنیا میں ان تمام چیزوں کو ثابت کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج کی دنیا میں ان چیزوں کو ثابت کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج خود دنیا نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ آج بہت سے ایسے مقامات ہیں، ایسے جگہیں ہیں کہ جہاں کے اوپر ہم تصور نہیں کر سکتے کہ یہاں بھی ہمیں کوئی دیکھ رہا ہوگا، وہاں کے اوپر بھی ہمارے اوپر نظر ہوتی ہے، وہاں کے اوپر بھی ہمارے اوپر نظر ہوتی ہے، اور وہ بتا دیں گے۔ آپ پورا بینڈ کر دیجئے کہ ہمارے ہاں کوئی دوسرے ملک والا آ ہی نہیں سکتا اور دوسرے دیش والا اس میں گھس ہی نہیں سکتا، ایسے ایسے آلے ہیں، ایسی ایسی سیٹلائٹیں ہیں کہ وہ اس سے بتا دیں گے کہ تم گھسنے دو نہ دو، دیکھو ہم بتائے دے رہے ہیں کہ تمہاری یہ گاڑی کہاں پہ کھڑی ہے، تمہارا یہ آدمی کہاں جا رہا ہے، اور تمہارا یہ، اور کس کا گھر کہاں کے اوپر ہے، اور کون سی جگہ کہاں کے اوپر ہے۔ تو آج کی دنیا میں یہ چیزیں مشکل نہیں ہیں بتانا یا سمجھانا، اور آج کی دنیا میں خود انسان کے سامنے یہ چیزیں ہیں۔ تو اگر انسان
چیزوں کو محفوظ رکھ سکتا ہے، اور اگر انسان ذرا برابر ادھر ادھر ہوتا ہے تو وہ سامنے لے آتا ہے کہ دیکھو تمہیں نے کیا ہے یہ سب، اور پوری ریل اس کی سامنے آ جاتی ہے، پوری مووی سامنے آ جاتی ہے. تو ظاہر سی بات اگر انسان کی یہ چیز بس میں ہے تو اللہ، تو کیا اللہ کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ وہ انسان کے اعمال کو دکھا دے کل کہ دیکھو یہ سب محفوظ تھا، اور یہ سب یہ تمہاری ریل ہے، تمہاری فلم ہے، تم ہی یہ سب ہو، دیکھو فلاں جگہ کے اوپر تم یہ کہہ رہے تھے، فلاں جگہ پہ کر رہے تھے، فلاں چیز جگہ پہ تم دیکھ رہے تھے، فلاں جگہ پہ تم جا رہے تھے، وغیرہ وغیرہ. تو ہر شخص کو اس کے اعمال دکھلائے جائیں گے، یعنی سارے اعمال فضائے بسیط میں محفوظ ہیں اور انسان کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے تاکہ اس کا انکار نہ کر سکے. اعمال دکھائے کیوں جائیں گے انسان کو؟ انسان کی فطرت میں ہے انکار کر دینا. انسان خود قیامت کے دن بھی اللہ خود اسی قرآن مجید میں ہے کہ جب انسان کا نامہ اعمال اس کو دیا جائے گا تو انسان جھوٹ بول دے گا کہ ہم نے کیا ہی نہیں ہے. یعنی اللہ کے سامنے جھوٹ بولے گا کہ ہم نے کیا ہی نہیں ہے. اب ظاہر سی بات ہے اگر انسان کہے کہ ہم نے نہیں کیا تو کیا ذریعہ ہے، کیا راستہ ہے؟ اگرچہ اللہ مختار کل ہے، اس کو کیا ضرورت کسی کی گواہی کی؟ اور تم مانو یا نہ مانو، جہنمی ہو تو جہنم میں جھونک دے گا کہ ٹھیک ہے چپ رہو، جو کہ ہوگا ہمارا فیصلہ ہوگا. اللہ یہ بھی کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے یہ نہیں کیا کہ جھوٹ بولا تو کہا کہ جھوٹے کہیں کہ تم چپ رہو، اور اس کو ڈائریکٹ اٹھایا اور جہنم میں ڈال دیا. کہا کہ نہیں ابھی رک جاؤ تم، اب اس کے بعد یہ اعمال دکھائے گا اس کو کہ یہ دیکھو تم ہو کہ نہیں ہو. اب جب انسان دیکھے گا اس کو ان اعمال کو اپنے کرتے ہوئے یا بولتے ہوئے یا وہ چیز کھاتے ہوئے یا وہ چیز سنتے ہوئے تو کہے گا. اب جو دنیا میں حال ہوتا ہے جب کورٹ کچہری میں پولیس اسٹیشن کے اوپر پیش ہوتے ہیں اور انکار کرتے تھے ہم نے کیا ہی نہیں، کہا رکو ابھی ٹی وی آن کرتے ہیں، لگاؤ ان کا ویڈیو، وہ والی فلم لگاؤ ان کی. اب وہ معلوم ہوا کہ وہ کیمرہ آن کرو، اب وہ کیمرہ کھولا گیا صاحب، وہ دھیرے 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 اب وہ اس کو کبھی چھوٹا کر کے کبھی بڑا کر کے دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ کون ہے. اب وہ جو انکار کر رہا تھا وہ سر جھکا لیتا ہے کہ ہاں یہ تو میں ہی ہوں. اب اس کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہوتا ہے انکار کرنے کا. کیا انکار کرے گا؟ اب کیسے کہہ دے کہ ہم نہیں ہیں؟ بھائی گواہ میں تو پھر بھی یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے جھوٹی گواہی دے دی ہو، لیکن اس میں آپ کیا کرو گے؟ اللہ ہر طریقے سے حجت تمام کر دے گا. وہی میں نے کہا کہ اللہ کو گواہی کی ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ گواہ پیش کرے گا اور اللہ اس کے اعمال کو دکھلائے گا، اس کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے تاکہ اس کا انکار بھی نہ کر سکے. اور یہ صورتحال خود بھی ایک بہت بڑے عذاب ہی کی حیثیت رکھتی. ظاہر سی بات اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ انسان اللہ کے سامنے انکار کرے اور پھر اللہ اسی کے سامنے اس چیز کو پیش کر دے کہ لو دیکھ لو. اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ ہر برائی کرنے والے کی آخری تمنا یہ ہوتی ہے کہ اس کی برائی سامنے نہ آئے، منظر عام پر نہ آئے. جو غلط کرنے والا ہوتا ہے، جو برائی کرنے والا ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ ہم جو برائی کر رہے ہیں، جو غلط کر رہے ہیں، یہ اوپن نہ ہونے پائے. لیکن اگر ظاہر سی بات ہے کسی دن وہ اوپن ہو جائے، وہ برائی سامنے آ جائے، تو کتنا بڑا واقعاً انسان کے لیے اور یہ صورتحال خود بھی ایک بہت بڑے عذاب کی حیثیت رکھتی ہے کہ ہر برائی کرنے والے کی آخری تمنا یہ ہوتی ہے کہ اس کی برائی منظر عام پر نہ آنے پائے. جس طرح کی نیک اعمال کرنے والوں کے لیے یہ بہترین اعمال ہوتا ہے، بہترین انعام ہوتا ہے.
جو نیک اعمال کرنے والے ہوتے ہیں اگر ظاہر سی بات ہے وہ تو خلوص میں کرتے اور وہ چاہتے بھی نہیں کہ ان کا عمل ظاہر ہو اور کوئی دوسرا ان سے واقف ہو، لیکن جب جزا ملتی ہے، انعام ملتا ہے، ان کو ان کا سمان ہوتا ہے. اب اگر اللہ جس دن سمان کرے گا تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ، جب اللہ جزا دے گا، انعام دے گا تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ کہ ان کا عمل خیر قیامت تک محفوظ رہے اور ساری دنیا کی نگاہوں کے سامنے آ جائے، جو بات قیامت میں ہو جائے گی. اب یہاں کے اوپر زمین کے بیان میں جو اخبار کی بات آئی ہے کہ زمین اخبار بیان کرے، خبریں دے گی، اس سلسلے میں بھی زمین کے بیان اخبار کے بارے میں روایات میں وارد ہوا ہے کہ انسان نے جو عمل بھی زمین پر انجام دیا ہے وہ مجرم کے ہاتھ کے نشانات کی طرح ہے. زمین کے اوپر سخت ہو گیا اور روز قیامت یہی زمین کہ جس زمین کے حصے کے اوپر وہ جرم کیا ہے، جو گناہ کیا ہے، وہی حصے سے وہ ظاہر ہو جائے گا. امیر المومنین بیت المال تقسیم کر کے نماز ادا کرتے تھے اور پھر فرماتے تھے تاکہ روز قیامت یہ زمین گواہی دے کہ ہاں ہم نے جو اس جگہ کے اوپر جمع کیا تھا وہ رکھا نہیں، وہ سب خرچ کر دیا، میں نے راہ خدا میں دے دیا. تو یہ سورہ زلزال. اب اس کے بعد یہ جو آخری آیتیں ہیں، پھر جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے پائے گا. ان دونوں آیتوں کے سلسلے میں بہت سے بیانات آپ خطبوں میں بھی اور مجلسوں میں بھی سماعت فرما چکے ہیں کہ چاہے وہ برائی ہو یا نیکی ہو ختم نہیں ہوتی ہے، نیکی بھی محفوظ رہتی ہے اور برائی بھی محفوظ رہتی ہے. نیکی اور برائی دونوں کے الگ الگ، خود برائی کی سزا اور نیکی کی جزا اور انعام بدلہ. بہت سی نیکیاں ایسی ہیں کہ اللہ اگرچہ دنیا مقام جزا نہیں ہے، بدلے کی جگہ نہیں ہے اور بدلے کی جگہ ہو بھی نہیں سکتی ہے. کئی ریزن اس کے بیان ہوئے ہیں کہ دنیا میں اللہ نے بدلہ کیوں نہیں دے دیا، ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان دنیا میں اگر عمل انجام دے رہا تھا تو اللہ اسی دنیا میں بدلہ دے دیتا، نقد سودا ہو جاتا، بات تمام ہو جاتی. ایک انسان نماز پڑھ رہا تھا، اس کو ایک باغ مل جاتا اچھا سا، بھائی تم بہت نمازی پرہیزگار ہو، تم کو ہم واڑی دے رہے ہیں. ایک انسان پورے مہینے روزے رکھتا ہے ماہ مبارک رمضان میں، عید کے دن اللہ اس کو اسی دنیا ہی میں کچھ آسمان سے نازل کر دیتا کہ یہ تمہارے لیے گفٹ ہے رمضان کا، کہ تم نے پورے مہینے روزے رکھے ہیں لہذا یہ تمہارے لیے گفٹ ہے. تو اسی دنیا میں کچھ نہ کچھ دے دیتا. حج کر کے آیا، اسی دنیا میں اس کو کچھ نہ کچھ مل جاتا. لیکن دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے. یا اسی طریقے سے جو لوگ برائی کرنے والے اور غلط کرنے والے ہیں، دنیا ہی میں کچھ نہ کچھ آ جاتا ان کے سامنے، دنیا ہی میں کچھ نہ کچھ سزا مل جاتی ان کو، بات تمام ہو جاتی، ختم ہو جاتا قصہ. یہ آخرت کو اللہ نے کیوں رکھا؟ اس کی کئی وجہ ہیں. ان میں سے ایک وجہ اور وہ یہ کہ انسان کا کمال نہ رہتا. جتنی بھی عبادت ہوتی، جتنی بھی اطاعت ہوتی، وہ اجباری ہوتی. اجباری کا مطلب زبردستی والی. اللہ کی جو عبادت ہوتی وہ اختیاری نہ ہوتی. جیسے ہم ابھی اختیار میں کر رہے ہیں، ہم کو اللہ نے اختیار دیا ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہمارا کام تھا راستہ دکھانا. ہم نے انبیاء کے ذریعے، مرسلین کے ذریعے، ان آسمانی کتابوں کے ذریعے، ائمہ اطہار کے ذریعے تم کو راستہ دکھا دیا. اب تمہارا کام ہے، چاہے تم یہ راستہ اختیار کرو چاہے یہ راستہ اختیار کرو. تو یہ اختیار ختم ہو جاتا کب؟ اگر دنیا ہی میں اللہ بدلہ دے دیتا.
اور پھر وہ کمال نہ رہتا انسان کے لیے، اور جتنی بھی عبادت ہوتی وہ جبر کے طور پہ ہوتی ہے کہ ہاں یہیں پہ ملنا ہے لہذا یہ کرو، یہاں پہ یہ سزا ملنی ہے دیکھو یہ نہ کرنا. تو دنیا ہی میں جو عبادت ہوتی اس میں حسن نہ رہتا، جو اس کا کمال تھا وہ کمال نہ رہتا. اللہ چاہتا تھا کہ انسان اپنے اختیار سے ہمارا بن کے دکھائے. دنیا میں پورا اختیار اس کو دیتے اور ہمارے اختیار سے وہ ہمارا بن کے دکھائے، ورنہ ظاہر سی بات ہے مجبوراً اللہ والا بننے میں کوئی کمال نہیں ہے، زبردستی والا. تو وہی چیز یہاں کے اوپر ہے کہ جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی اسے دیکھے گا. تو اللہ نے دنیا میں جزا اور انعام نہیں رکھا ہے، جزا اور بدلے کی جگہ جو ہے وہ آخرت ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ نے بہت سی نیکیاں اور بہت سے گناہ یا برائیاں ایسی ہیں کہ آخرت سے پہلے پہلے اللہ دنیا میں دے دیتا ہے. اس کا بدلہ نہیں ہے، وہ بدلہ نہیں ہے، وہ اس کو تھوڑا سا دکھا دیتا ہے، اس کو تھوڑا سا انعام دے دیتا ہے، تھوڑا سا اس کا سزا اس کو دکھا دیتا ہے، ورنہ وہ بدلہ نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اچھائیاں بھی ہیں کہ اگر انسان ایک اچھائی انجام دیتا ہے تو اچھائی انجام دینے والے کے لیے کسی نہ کسی صورت میں اللہ اسی دنیا ہی میں اس کے سامنے کچھ نہ کچھ نیکیاں، کچھ نہ کچھ اچھائیاں، کچھ نہ کچھ اس کا اچھا بدلہ دنیا میں دے دیتا ہے، جبکہ یہ دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے. اور دنیا میں سزا یا جزا یعنی انعام دینے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آخرت میں نہیں ملے گا، نہیں ہے تو آخرت ہی میں. یہ تو تھوڑا سا اس کو کہ ہاں تم نے مثلا یہ اچھا کام کیا، تم نے والدین کی خدمت کی تو چلو والدین کی خدمت کی، اس کا بدلہ تو تم کو وہاں ملے گا، لیکن تم نے یہاں پر کی تو تھوڑا اس کا بدلہ ہم تم کو یہاں بھی دیے دیتے ہیں. تم نے اگر مثلا کچھ کار خیر کیا یا خدمت خلق کی، سماج سیوا جس کو بولتے ہیں خدمت خلق، اب اس کا بدلہ اللہ دنیا میں کسی نہ کسی صورت میں تم کو دے دے گا، لیکن اصل بدلہ وہی ہے، قیامت میں ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے تو سزا کے طور پر اللہ دنیا میں کچھ تھوڑا سا تو اس کو دکھا دیتا ہے، اور لیکن ورنہ آخرت میں سزا جو ہے وہ آخرت ہی میں ہے. اور اسی کو ہمارے یہاں جو شریعت کی اصطلاح میں مکافات عمل کہا جاتا ہے. مکافات عمل کا میں نے کسی مجلس میں ذکر کیا تھا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. یہ مکافات عمل کا مطلب ہوتا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی. اور اس چیز کو ہر مذہب والا مانتا ہے، ہندو بھی اس کو مانتا ہے، عیسائی بھی اس کو مانتا ہے، سکھ بھی اس کو مانتا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی. جو کرو گے وہ سامنے آئے گا، کرم تمہارے وہ تمہارے سامنے آئے گا. اسلام بھی اس کو کہتا ہے، لیکن اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ ٹوٹلی یہاں نہیں ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی. اصل بھرنا تو تم کو وہیں پڑھنا پڑے گا آخرت میں، لیکن ہاں تھوڑا بہت دکھا دیا جائے گا تم کو. تو جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی وہ اسے دیکھے گا. اب قیامت کے دن وہ نیکی اب جب آئے گی انسان کے سامنے تو انسان کہے گا یہ کیا ہے؟ تو اللہ بتائے گا یہ وہ جو تم نے فلاں جگہ کے اوپر اچھا کام کیا تھا یا نیکی کی تھی، یہ اس کی جزا ہے، اس کا انعام ہے، اس کا بدلہ ہے. یا سزا کے طور پر انسان پوچھے کہ معبود یہ کاہے کی سزا دے رہا ہے؟ تو اللہ وہاں پر دکھائے گا کہ دیکھو یہ فلاں کام کی سزا ہے، یہ تم نے جو غلط کیا تھا، ظلم کیا تھا، اس ظلم کی یا غلط کی یہ سزا ہے. اس کے بعد سورہ عادیات. اب اس میں بھی اللہ نے قسم کھائی ہے، فراٹے بھرتے ہوئے تیز رفتار گھوڑوں کی قسم جو ٹاپ مار کر چنگاریاں اڑانے والے ہیں. جب یہ گھوڑے پکی زمینوں کے اوپر چلتے ہیں، جب دوڑتے ہیں تو ان کے نال سے چنگاری نکلتی، آگ نکلتی ہے، اور اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے. پھر صبح دم حملہ کرنے والے ہیں، جب تازہ دم ہوتے ہیں پھر اس کو حملہ کر.
پھر غبار جنگ اڑانے والے ہیں. جب انہی گھوڑوں کے ذریعے سے جنگ کے میدان میں جایا جاتا ہے تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پورے طریقے سے آمادہ اور تیار ہو کے اور ایک طریقے سے حملہ ور جب ہوتے ہیں تو دھول اڑتی، غبار اڑتا ہے، اور دشمن کی جمعیت میں در آنے والے ہیں. بے شک انسان اپنے پروردگار کے لیے بڑا ناشکرا ہے. یہ ساری قسمیں کھانے کے بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ انسان ان الانسان لربہ لکنود، یہ انسان بڑا ناشکرا ہے، اور وہ خود بھی اس بات کا گواہ ہے کہ وہ ناشکرا ہے. وہ خود بھی اس بات کا گواہ ہے، اور وہ مال کی محبت میں سخت ہے، مال کی محبت میں بہت سخت ہے. کیا انہیں نہیں معلوم کہ جب مردوں کو قبروں سے نکالا جائے گا اور دل کے رازوں کو بھی ظاہر کر دیا جائے گا تو ان کا پروردگار اس دن کے حالات سے خوب باخبر ہوگا. کس قدر شرمناک بات ہے کہ پروردگار عالم گھوڑوں کی قسم کھائے اور انسان کی سرکشی اور اس کی بغاوت کا ذکر کرے. حیوان کی قسم کھا کے انسان کی بغاوت کا ذکر. واقعاً یہ انسان کے لیے شرم کی بات ہے. کیوں نہ ہو، گھوڑے تیز رفتاری سے میدان کی طرف جاتے ہیں، وہ صبح دم کھائے پیے بغیر حملہ ور ہو جاتے ہیں، وہ دشمنوں کے درمیان در آتے ہیں، وہ کسی بات کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اور انسان جان کی فکر، مال کا اندیشہ اور میدان تک جانا گوارا نہیں کرتا، اور بعض اوقات اگر چلا بھی جائے تو بھاگ جاتا ہے، فرار کر جاتا ہے، میدان پہ جا کے بھی فرار کر جاتا ہے. ایسے انسانوں سے تو جانور ہی بہتر ہے. اور شاید اسی لیے بعض مقامات پر میدان جہاد کے گھوڑوں کی یادگار بھی قائم کی جاتی ہے کہ یہ انسان کی عبرت اور نصیحت کے لیے بہترین سامان ہے اگر اس میں یہ شعور اور ادراک زندہ رہ گیا کہ حقیقت میں ان انسانوں سے تو یہ حیوان اچھا ہے. یہ آخری اور تیسرا سورہ، اور یہ بھی قیامت ہی سے متعلق ہے. القاریہ ما القاریہ، کھڑکھڑانے والی، آواز دینے والی. ایک آواز ہوتی نہیں، کھڑکھڑانے والی، اور کیسی کھڑکھڑانے والی. وما ادراک ما القاریہ، کیسی کھڑکھڑانے والی، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیسی کھڑکھڑانے والی. 3 مرتبہ اللہ نے کہا. ایک مرتبہ کہا کھڑکھڑانے والی، پھر کہا کیسی کھڑکھڑانے والی. کہا تم کو کیا معلوم وہ کیسی کھڑکھڑانے والی. جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طریقے سے ہو جائیں گے. جیسے پتنگے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، جو بارش کے مہینے میں کیڑے مکوڑے مچھر یہ سب نکل آتے ہیں. آبادیوں میں اتنا ظاہر نہیں ہوتا ہے، لیکن جب آپ کھیت کھلیان میں روڈوں کے اوپر جائیے تو جہاں پر لائٹ ہوتی ہے تو لائٹ کے گرد پورا جھنڈ لگا لیتے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں ایک لائٹ کے گرد گھومتے رہتے ہیں. تو جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی مانند انہی کیڑے مکوڑوں کی طریقے سے ہو جائیں گے، اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑنے لگیں گے. میں نے کہا کہ قیامت کے دن کی الگ الگ کیفیتیں اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی ہیں. پہاڑ دھنکی ہوئی روئی. دھنکی ہوئی روئی تو سمجھتے ہیں جب سردی کا موسم آتا ہے، یہیں سوائی گھر کی شیری میں پورا مارکیٹ ہے، اور وہ جو روئی کو دھنیا دھنتا ہے تو وہ کیسی ہو جاتی ہے. کتنی ٹائٹ روئی ہوتی ہے، لیکن اس کو جب دھنکی میں دھنتا ہے بالکل نرم ہو جاتی ہے. اس دن کیا ہوگا؟ پہاڑ کیا ہوں گے؟ دھنکی ہوئی روئی کی طریقے سے.
جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کے مانند ہوں گے، پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑنے لگیں گے، تو اس دن جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ پسندیدہ عیش میں ہوگا، آرام میں ہوگا۔ نیکیوں کا پلہ جس کا بھاری ہوگا وہ عیش و آرام میں ہوگا، وہ پسندیدہ۔ اور جس کا پلہ ہلکا ہوگا اور اس کا مرکز حاویہ ہوگا۔ یہ حاویہ کیا ہے؟ اور تم کیا جانو کہ یہ حاویہ کی مصیبت کیا ہے؟ یہ ہم نہیں سوال کر رہے، قرآن ہی سوال کر رہا ہے۔ اور تم کیا جانو کہ یہ حاویہ کی مصیبت کیا ہے؟ اب اس کا جواب بھی دے رہا ہے اللہ، یہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے، بھڑکتی ہوئی آگ۔ یہ حاویہ جو ہے، حاویہ میں جائے گا، تم کیا جانو کہ حاویہ کیا ہے؟ حاویہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہوگی، بھڑکتی ہوئی آگ، کہ جس میں سے شعلے بلند ہو رہے ہیں، اور ایک جب شعلے بلند ہوتے ہیں تو اس میں سے آواز نکلتی ہے جب شعلے بلند ہوتے ہیں۔ ایسے ہی جہنم بھی آواز دے گا، اور جہنم سے بھی آواز نکل رہی ہوگی۔ قیامت کا دن واقعی قیامت کا دن ہوگا کہ انسان پتنگوں کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، پہاڑ دھنکی ہوئی روئی جیسے ہو جائیں گے، یعنی ہر شے کا وزن ختم ہو جائے گا۔ اور جس طریقے سے اس دنیا میں جب آپ تھوڑا سا بلندی کے اوپر جائیے، فضا میں، خلا میں، اسپیس میں، تو وزن ختم ہو جاتا ہے وہاں کے اوپر، کتنی ہی بڑی شے ہو۔ اب یہ پورا چاند خلا میں ہے، کتنا وزنی ہوگا؟ یہ پورا خلا میں، سارے ستارے خلا میں ہیں، سب اسپیس میں، کیونکہ وزن وہاں ختم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے، وہ جب نظام شمسی، بہرحال وہ ایک الگ گفتگو ہے، اور نہ میں اس کا کوئی ماسٹر ہوں، اور نہ باقی جو چیزیں کچھ تھوڑی بہت سنی ہیں یا پڑھی ہیں اسی کے لحاظ سے عرض کر رہا ہوں۔ تو قیامت کے دن انسان ہی کا وزن ختم ہو جائے گا، پہاڑوں کا وزن ختم ہو جائے گا۔ تو قیامت کا دن واقعی قیامت کا دن ہوگا، انسان پتنگوں کی طرح اڑتے نظر آئیں گے، پہاڑ دھنکی ہوئی روئی جیسے ہو جائیں گے، ہر شے کا وزن ختم ہو جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ ایسے ماحول میں اگر عمل کا پلہ بھاری ہو جائے، جہاں ہم خود ہلکے ہو جائیں گے، وہیں اگر ہمارے عمل کا پلہ بھاری ہو جائے اور اس کا وزن باقی رہ جائے، تو یہ علامت ہے کہ یہ عمل خیر پہاڑوں سے زیادہ سنگینی رکھتا ہے۔ یہ جو کہا نہیں جاتا ہے کہ عمل کا ثواب پہاڑوں سے بھی زیادہ ہے، پہاڑوں سے زیادہ کیا مطلب؟ پہاڑوں سے زیادہ کا مطلب یہی ہے، اس کو یہاں پر سمجھا جا سکتا ہے کہ پہاڑوں سے زیادہ وزنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پہاڑ اس دن ہلکے ہو جائیں گے، لیکن عمل تو ایسا عمل کرنے والا واقعاً حقدار ہے کہ اسے جنت کی خوشگوار زندگی عطا کی جائے۔ ورنہ اگر کسی کے عمل کا پلہ ہلکا ہو گیا اور اس کا عمل بھی قیامت کی آندھی میں اڑ گیا، تو اسے جہنم کے علاوہ کچھ نہیں مل سکتا ہے، کہ اس نے اعمال میں دنیا کے وزن کا خیال کیا تھا اور آخرت کے وزن کو بالکل بھلا دیا تھا۔ ورنہ وہ سوچتا کہ دنیا کا وزن آخرت کے مقابلے میں بالکل بے قیمت ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہاں عمل کتنا ہی بے وزن کیوں نہ ہو، آخرت کے اعتبار سے وزنی اور سنگین ہونا چاہیے۔ اور اسی کو ہمارے چوتھے امام نے اور ایک مقام پر بیان کیا ہے کہ انسان کو کبھی بھی چھوٹا گناہ کرنے کے بعد بھی اسے چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، اور کتنی ہی بڑی نیکی انسان نے کی ہو لیکن اس کو بہت بڑا تصور نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے بہت نمازیں پڑھی، بہت حج کیا، بڑی زیارتیں کی اور بڑے خیر و خیرات کی اور بڑا عمل خیر کیا۔ کتنا ہی تم نے کر لیا ہو لیکن ہمیشہ ان کو چھوٹا سمجھتے رہو، اور تم نے کتنا ہی اور کم غلط کیا ہو، چھوٹا کیا ہو، لیکن اس کو بہت زیادہ تصور کرو۔
وہ چیز یہاں کے اوپر یہ جو چیز بیان ہوئی ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ انسان اگر برائی کو بڑا تصور کرتا ہے اور نیکی کو چھوٹا تصور کرتا ہے تو یہی چیز اس کو عمل کی طرف شوق دلاتی ہے. لیکن قیامت کے دن ہو سکتا ہے کہ جس نیکی کو ہم چھوٹا سمجھ رہے ہیں یہی نیکی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، اور قیامت کے دن جس برائی کو ہم شاید چھوٹا سمجھ رہے ہیں یہی برائی جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے، اور جس نیکی کو ہم چھوٹا سمجھ رہے تھے شاید اس کو ہم کوئی اہمیت نہیں دے رہے تھے، یا اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جس نیکی کو بہت بڑا تصور کر رہے تھے کہ ہم نے بہت کام کیا ہے اور بڑا کار خیر کیا ہے، شاید یہی ہمارے لیے وہاں کے اوپر کچھ کام نہ آ سکے. لہذا عمل کتنا ہی ہو انسان اس کو کم تصور کرے، نیکی کتنی ہی زیادہ ہو اس کو چھوٹا تصور کرے، اور اگر خدا نخواستہ انسان سے غلطی ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، تو وہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو اسے بہت بڑا تصور کرے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ تم یہ نہ تصور کرو کہ گناہ تم نے چھوٹا کیا، بلکہ یہ تصور کرو کہ تم نے مخالفت کس کی ہے. بھائی چھوٹی غلطی ہو یا بڑی غلطی، مخالفت تو اللہ کی ہے، لہذا تم یہ تصور کرو کہ تم نے مخالفت کس کی ہے. بس یہیں کے اوپر اپنے بیان کو تمام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں بار الہ اس چھوٹی سی کوشش کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، اور ہم سب کو علم اور معرفت کے زیور سے آراستہ فرما. جہاں جہاں بھی مومنین آباد ہیں سب کی حفاظت فرما، خاص کر کے ایران اور لبنان کے مومنین کی حفاظت فرما. مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام کے غلاموں میں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر اس درس میں جو حضرات موجود ہیں ان کے مرحومین اور وہ تمام شہداء اور صدیقین اور صالحین علماء اور مراجع جو آج ہمارے درمیان میں نہیں ہیں ان کی ارواح کو بخش دیں. انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.